ایجنڈا میں تو بہت کچھ تھا مگر اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ سارے آئٹمز ڈسکس کریں، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کل پھر 11 بجے، حالانکہ کل چھٹی کا دن ہے پی سی بی کا، تو میں نے ریکویسٹ کی ہے سب کو کہ آپ تشریف لائیے، ہم پھر کل سارا دن لگائیں گے۔ اتنے ایشوز ہیں کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، بہرحال ہم لگے ہوئے ہیں جی۔ تو آج جو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی ہے آن 3-4 چیزوں پہ، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تو یہ ہے، جو کہ میرا خیال ہے آپ لوگ سب خوش ہوں گے سن کے، کہ جیسے کل میں نے اعلان کیا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کرکٹ کو پشاور لے کے جائیں جلدی سے جلدی۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ کہنے میں، بتانے میں کہ آج ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئٹہ بھی جائیں گے، اور میری کوئٹہ کور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، آج ہی میں نے وہیں سے بات کر لی ہے، اور ہم پورے اب تعاون کے ساتھ بلوچستان کی حکومت، بلوچستان میں پاکستان کی افواج اور ان کا انتظامیہ اور پی سی بی، ہم پوری کوشش کریں گے کہ پی ایس ایل کو ہم کوئٹہ بھی لے کے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، فرسٹ ٹائم ایور۔ بگٹی اسٹیڈیم کی ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں، مگر اب ان کو ہم سپیڈ اپ کر دیں گے۔ جو بھی پیسے بلوچستان گورنمنٹ، ہمیں ان کا کمٹمنٹ ہے کہ وہ کریں گے، وہ چاہتے ہیں، اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ اگلے 1.5 ماہ کے اندر اندر کیا جائے۔ مگر میں نے آج یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پوری کوشش ضرور کریں، مگر ہم بھی اپنی ٹیم بھیجیں گے، ہم بھی اپنے انفراسٹرکچر کے لوگ بھیجیں گے، اور ہم ساتھ مل کے اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے اسٹیڈیم کو ٹھیک کریں گے، اور انشاءاللہ ہم وہاں پی ایس ایل کے میچز کروائیں گے۔ تو یہ تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہی تھی۔ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے بہت سے تحفظات تھے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ اسی قسم کی ریڈ لائنز بنی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ یہاں۔ تو آج ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں، پاکستان کی عوام جہاں چاہے گی ہم وہاں جائیں گے، اور دلیری کے ساتھ جائیں گے، اور اگر ہمارا وہاں کا انتظامیہ اور عوام ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے وہاں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو پاکستان کپ ہو رہا ہے وہ اس کو اب ختم ہونا ہے، وہ چلے گا اور اپنے کنکلوژن پہ پہنچے گا، اس کو ہم نہیں روک رہے، مگر باقی جو ساری فیصلے ہوئے ہوئے ہیں اباؤٹ ڈومیسٹک کرکٹ وہ سب کینسل ہو گئے ہیں، اور جو سارے کنٹریکچول امپلائیز ہیں جو کہ یہ ساری ایسوسیشنز کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں، بالکل ان کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ پورے فلفل کیے جائیں گے، کوئی اتنے کنڈیشن ایسی نہیں مارنی، جو ان کا حق ہے سب کو ملے گا۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ریپ اپ ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ وی ول فلفل آل آر رسپانسبلٹیز، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسٹرکچر اب جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اب ہارون رشید صاحب اور شیخ صاحب اور میں اور لوگ جو کہ انوالوڈ ہیں، ہم سب بیٹھ کے تو وی ول ناؤ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نیو اسٹرکچر، ریجنز اینڈ ڈپارٹمنٹس، اور وہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوں گی، کچھ ماڈلز ہم نے تیار کیے ہیں، کل ڈسکشن ہوگی، میرا خیال ہے یہ ڈسکشنز چلیں گی کچھ عرصہ، مگر جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہماری یہی کوشش ہوگی۔ ختم کر دی، ہاں، وہ ساری جو یہ جو مطلب کیا چلے اس کو کہ اس کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ ساری ایسوسیشنز جو تھی کرکٹ کی جو کھیل رہی تھیں، یہ سو کالڈ ریجنل کرکٹ، یہ سب فارغ ہو گئی ہیں، دے آر آل فنشڈ۔ باقی جو ہے ساری کمیٹیز جو بنائی تھی بورڈ کی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، کل ہم ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے یہ کمیٹیز کو، کرکٹ کمیٹی ہوگی یا فائنانس کمیٹی ہے، جو بھی ہے، اس میں ہر جگہ پہ بورڈ ممبرز ول گیٹ انوالوڈ ان دیٹ۔ سلیکشن کی کمیٹی جو ہے وہ بھی فارغ ہو گئی ہے، اور کل ہم بیٹھ کے ایک نئی سلیکشن کمیٹی بھی بنائیں گے، اور فار دی نیوزی لینڈ ٹور، اور پھر آگے جو بھی ایشوز بنیں گے ویل ٹیک کیئر آف دوز۔ اور کیا تھا جی آج؟ اینی تھنگ ایلس دیٹ وی ڈسکسڈ؟ یہی تھے موٹے موٹے پوائنٹس، تو یہی تھے۔ تو باقی کل انشاءاللہ کل بھی کوئی نہ کوئی انفارمیشن آپ کے لیے ہوگی، تاکہ آپ کی بھی خبریں بنتی جائیں اور لکھتے جائیں آپ۔ نہیں، روٹی پانی سارے تھا نا جی، ایسی کی گل نہیں۔ سو یہ ہے جی۔ اب آپ کے لیے کوئی سوال پوچھنے چاہیے؟ کوئٹہ کی اور پشاور کی بات کی، کل آپ نے پشاور کی بات کی تھی، آج کوئٹہ کی، تو یہ اس سال جو 2023 والا جو 8واں ایڈیشن ہے اس کے میچز ہیں، یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیا کیا جی؟ یہ 2023 یہ 8واں جو ہے پی ایس ایل، اسی میں ہی بگٹی اسٹیڈیم۔ یس،
इसी PSL 8 में कोयटा हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं जाने की, और वी आर ऑलरेडी इन टच विद द अथॉरिटीज़। मैंने आपसे कहा, मैंने टॉक टू द कोर कमांडर टुडे एंड जी पेशावर भी इसी सीजन में नहीं, इस सीज़न में मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ तो उन्होंने हमें कह दिया कि 6 महीने कम से कम चाहिए। कोयटा में 1 से 2 मैचेस का प्लान है। अभी इसके ऊपर नहीं फैसला हुआ, इन प्रिंसिपल फैसला हो गया। जाहिर है यार, अगर जाएंगे तो कम से कम 2 तो होंगे ना। सेठ साहब, आप जब बोर्ड में नहीं भी थे तब भी क्रिकेट से बड़े आप इन रहे हैं, प्रोग्राम वगैरह भी करते रहे हैं। मुख्तलिफ थ्योरीज चल रही हैं। 2 थ्योरीज हैं कि पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में अलग कप्तान होना चाहिए। विंग चेयरमैन आप क्या समझते हैं, अलग होना चाहिए या अकेले बाबर ही? देखिए, आई एम नॉट द क्रिकेट एक्सपर्ट। मैं कमेंट कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स आएंगे वो इस किस्म के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपको पता है मेरा पुराना इशू ये रहा है कि सिलेक्शन के बारे में मुझे मत पूछें। हार होती है, जीत होती है, सेलेक्टर्स के पास जाएं, उनको पूछें वेल डन या ਠਾਪਾ ਲਾਣੀਆਂ उन्होंने तो ਠਾਪਾ लाओ। तो ये मेरे को ना पूछो, तुसी जितनी जिम्मेदारी है वो खुल जाओ। हाँ जी सर, डोमेस्टिक के बहुत सारे जो अपना कोचेस वगैरह हायर किए PCB ने, सिटीज़ के भी किए हैं, रीजनल के भी किए हैं, तो क्या वो बरकरार रहेंगे कि वो भी आज से खत्म हो जाएंगे? सब ऑल गॉन, बट वील ऑनर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा सर, जिस तरह हमने देखा है पाकिस्तान की जो ग्राउंड्स के स्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी हद तक बूढ़े हो चुके हैं, और रावलपिंडी की पिच को भी डिमेरिट पॉइंट 2 मिल चुके हैं अभी तक। तो इनकी पिचेस के हवाले से क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि क्यूरेटर्स जो हैं वो रमीज़ राजा साहब के दौर में बाहर से आए थे, और अब जो हैं वो अब क्यूरेटर्स और मट्टी जो है वो सॉइल, क्या किस किस्म की पिच तैयार होगी जिससे डिमेरिट पॉइंट देना? देखिए, आपने जो सवाल पूछा बड़ा इम्पोर्टेंट था। देखिए, ये जो हमारा जो असासे हैं हमारे कोचेस, वो इस स्ट्रक्चर के अंदर हों या आगे जो रीजनल क्रिकेट वापस आ रही है उसमें हो, सबको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी, कोई बेरोज़गारी नहीं होगी इसके साथ, ये मैं आपको बता दूँ। दे विल ऑल बी अकोमोडेटेड इन द न्यू स्ट्रक्चर। साहब, आपके दौर से पहले जो दौर था उसमें हाईली पेड मुलाजम रहे हैं यहाँ पर, क्या आप उसी को कंटिन्यू करेंगे या उनमें कमी लाएंगे या वो बढ़ाएंगे? ग्राउंड का भी थोड़ा सा पहले यह कर दिए। देखो जी, मैं बड़ा कंजूस आदमी हाँ। मेरे उत्ते तनकीद आई होंदी सी, मैं पैसे नहीं दिंदा किसी को। वो मैं कहना था मैनू तुसी नहीं दिंदे तो मैं तुहानू क्यों दियां? ते मेरा तो वही रवैया होएगा जो पहले से। समझ गए हो तुसी? मैंने सारा रिव्यू करना है सैलरी स्ट्रक्चर। ग्राउंड्स के सर पिच के हवाले से जो डिमेरिट पॉइंट जो मिला था, ग्राउंड्स बिल्कुल जी, आज इसमें भी डिस्कशन हुई थी कि ये किस किस्म की पिचेस बनाई जा रही हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आवाम इतनी बेजार है कि ये किस किस्म की क्रिकेट हो रही है यहाँ। तो मेरा ख़्याल है अब तो इसके ऊपर तो बिल्कुल नज़रसानी होगी। और अब अनफॉर्चुनेटली अब मैच 2 दिन में शुरू होने वाला है। हम अब आए हैं, मैं परसों जा रहा हूँ कराची। आज हारून रशीद साहब आ गए हैं, और इनके साथ बैठ के, और शकील शेख साहब ज़बरदस्त पिचेस बनाते हैं ये डायमंड क्रिकेट में, पता है आपको। तो मेरा तो ख्याल है इनको मैं कराची भेजता हूँ, कहना जाकर खड़े हो जाओ, ਉੱਥੇ जाके ठीक पिच बनाओ, और फिर अगर इन्होंने गड़बड़ पिच बनाई तो इनसे पूछेंगे अब। ठीक है ना जी? हाँ जी सर, पाकिस्तान जूनियर लीग लास्ट सीज़न स्टार्ट हुई थी, क्या उसको भी स्क्वीज़ करने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? और इसके साथ साथ वुमेन लीग का भी एक इनिशिएटिव था जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दोनों इश्यूज़ जो हैं जी, इनका ताल्लुक सिर्फ PCB के साथ नहीं है, मगर इनका ताल्लुक फ्रेंचाइजीज़ के साथ भी है। उनके भी कुछ मौक़िफ़ हैं, कुछ तहफ़्ज़ात हैं, कुछ उनके इम्प्रेशन व्यूज़ हैं। अब हमने उनसे भी मीटिंग करनी है कि भाई क्या आप, अगर हम सपोर्ट करते हैं जूनियर लीग या विमेंस लीग, तो क्या आपका उसमें प्रॉब्लम है, नहीं है? और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हमने बात करनी है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा जो अपनी ख्वाहिश है, अब वो क्या पूरी होती है या नहीं होती मैं नहीं कह सकता, मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि ख़वातीन को हमें सपोर्ट करना है इन स्पोर्ट्स। ये मेरा पहले भी इरादा था, मगर देन आई डिडंट स्टे लॉन्ग इनफ। बट इंशाल्लाह ऑन ड्यूरिंग दिस टर्म इफ़ आई हैव अ चांस, मैं बिल्कुल जो कुछ कर सकता हूँ टू स्ट्रेंथन विमेंस क्रिकेट एंड विमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, वो मैं करूँगा। तो इससे आपको इशारा तो समझ आ जानी चाहिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान विमेंस लीग, पाकिस्तान विमेंस लीग, कोई PSL CSL स्पेशल लीग की बात नहीं होनी। अगर होगी तो पाकिस्तान विमेंस लीग होगी। पाकिस्तान को दुनिया में हमने प्रमोट करना है, बताना है कि हम वी आर एनलाइटेंड
ماڈریٹ پیپل. تو اس لیے اس کے اوپر ہم کام کریں گے اور جیسے ہی کوئی نتیجے پہ پہنچتے ہیں میں آپ کو آگاہ کروں گا اس میں. سر لوگ خوشخبری جاننا چاہتے ہیں, آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بحال کیا جائے, تو کوئی ٹائم فریم دیں گے کہ دیکھیے کب تک بالکل یہ جیسے ہی, اور ساتھ یہ بھی لے لیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کور کمانڈر کراچی سے بھی بات ہوئی اور ڈفرینٹ لوگوں سے بات ہوئی ہے کوئٹہ سے, تو کیا ڈپارٹمنٹ سے بھی کوئی بات ہوئی ہے ابھی؟ دیکھیے ایک ایک کر کے چلیے نا. میں کراچی جا رہا ہوں تو کراچی میں جو وہاں ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ہیڈز ہیں, ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹس لے کے, مگر پرابلم کیا ہے کہ پہلے ہم سٹرکچر تو بنائیں. ان سے بات کرنے سے پہلے ہم ایک سٹرکچر بنائیں جو نئی, جو کیونکہ پرانا چیز تو نہیں چلے گی, وہ تو بند ہو گئی. اب کس طریقے سے ان کو انکریج کرنا ہے اور دیکھیں, تو اس کے لیے پہلے ہم اپنے ہوم ورک کر لیں. ہوم ورک کرنے کے بعد ہم ان کے پاس جائیں گے کہ انہیں کہیں گے جی یہ ہمارا ہوم ورک ہے, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیے, ایسے ڈپارٹمنٹ کرکٹ آپ بنائیں گے, اس طریقے سے پارٹیسپیشن ہوگی, یہ سٹرکچر بنے گا. تو وہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے ہفتے 10 دن تک ہم وہ کچھ نہ کچھ ڈرافٹ فارم میں بن جائے گا, جس کے اوپر پھر تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہم کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے, پھر ویل ریچ آؤٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹس. میں پھر پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, میں کہوں گا جی اب آپ ڈپارٹمنٹ کو فون کریں اور کہیں کہ جی میں آ رہا ہوں اور میرے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک ہے نا جی. سر فورن کوچز جو ہیں ڈومیسٹک میں, ان کا کیا مستقبل ہے؟ کس کا؟ فورن کوچز جو ابھی ڈومیسٹک میں. ہاں یہ میں نے ابھی, ہم نے اس کے اوپر آج ڈسکشن نہیں ہوئی, مگر کل اس کے اوپر بھی کچھ فیصلہ ہو جائے گا. مگر کیونکہ وہ تو جی ابھی ریپ اپ ہو ہی گیا نا, تو وہ تو پھر دے ول فال ان دا سیم کیٹیگری. ویل ورک اٹ آؤٹ, ویل سی. کوچنگ ٹیم کے حوالے سے ایک تو یہ کہ آپ کیا لوکل کوچز کو انگیج کریں گے یا فورن کوچز؟ دیکھیے میں آپ میرا موقف پہلے سے جانتے ہیں. میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ نیشنل ٹیم کے لیے ہمیں فورن کوچز چاہیے, ہمیں پاکستانی سٹارز نہیں چاہیے. کوچنگ از اے پروفیشنل بزنس. ہم اپنے سٹارز کی بڑی عزت کرتے ہیں اور میں اور راستے ڈھونڈوں گا ان کی عزت کرنے کی اور ان کو ملازمتیں دینے کی اور ان کو کنسلٹ کرنے کی. مگر دے آر ناٹ کوالیفائڈ کوچز, دے آر بگ سٹارز. اچھا, تو وہ دو الگ چیزیں ہیں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب میں تھا تو اس وقت ہم نے مکی آتھر اور ہم نے 4-5 فارن کوچز لیے ہوئے تھے. اس کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اس دور میں پاکستان ٹیم واز نمبر 1 ان ٹیسٹ کرکٹ, وہ رینکنگ بھی مل گئی. نمبر 1 ان ODI, وہ رینکنگ بھی مل گئی. چیمپئنز ٹرافی بھی ہم نے جیت لی تھی. تو اب بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن کوچز بڑے وہ دوستی یاری نہیں دیکھتے. یہاں ہمارے کلچر کے اندر دوستی یاری سفارش چلتی ہے. یہ جتنی بھی آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے, وہ نہیں رکتی, بیکاز یہ ہمارا کلچر ہے. تو اس لیے یہ پروفیشن, جب پروفیشنلزم کی بات آتی ہے تو اس میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. اس لیے آئی ایم ان فیور آف فارن کوچز. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کوچنگ کورسز کیے ہوتے ہیں, لیول 4 کیا ہوتا ہے, اس کے بعد بہت سے ایکسپیرینس ہوتا ہے ان ڈیلنگ ود ڈفرنٹ ٹیمز. یعنی صرف اپنے ملک کی ٹیم کو نہیں, دے لک ایٹ ادر ٹیمز آلسو. تو اس لیے میری تو یہی کوشش ہوگی کہ وی ریورٹ بیک ٹو فارن کوچز. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے سٹارز ہیں جو اس وقت کوچز بنے ہوئے ہیں, we will find places for them. They will be employed, they will be associated with PCB, we will look after them. Chairman, we'll take last 2 questions. Jaz Bahri, Chaudhary. سر آپ نے کہا کہ آپ جو کوچنگ سٹاف ہے وہ انٹرنیشنلی رکھیں گے تاکہ ان کو ایکسپوجر ہو جائے. تو سکلین مشتاق, محمد یوسف کی جو ٹیم ہے یہ اب نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ اور ODIs کی حد تک ہیں. یہ میں کل فیصلہ کروں گا, کل فیصلہ کروں گا. چیئرمین صاحب آپ 4 سال تک PCB سے باہر رہے, 4 سال بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ 4 سال کا بھی آڈٹ ہوگا کہ اس پہ کیا کچھ ہوا, ایک آڈٹ تو کتنا نقصان ہوا اور مالی طور پر کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیے وہ تو ہمیشہ کچھ لیول کے تو آڈیٹنگ ہوتی ہے. ابھی وہ آڈیٹر جنرل صاحب نے میرا خیال PSL 7 کی آڈٹ کی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے رپورٹ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. بہرحال وہ رپورٹ ہے, وہ ہم آپ کو دے دیں گے, آپ دیکھ لیں. یہ جو آڈٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ساری ارریگولیرٹی ہوتی ہے. ہمارے زمانے کی بھی رپورٹیں بنی ہوئی ہیں. آڈیٹر جنرل کا تو کام ہی ہے کہ جی ہر چیز کے اوپر اعتراض کرنا. مگر میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں, میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے. میں سوچ رہا ہوں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے کوئی پرماننٹ سٹاف بٹھا دیا جائے یہاں, تاکہ ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہ. وہ پکڑ لیں ہمیں جب ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں, جب ہم نان ٹرانسپیرنٹ ہو رہے ہیں, جب ہم کوئی ارریگولیرٹی کمٹ کرنے جا رہے ہیں, ہمیں روکیں. یہ نہیں کہ ہم کر جائیں, نقصان ہو جائے اور اس کے بعد 4 سال کے بعد ہمیں بلایا جائے اور سب گول کر کے فارغ ہو جائے. تو میرا یہ میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ بندہ مجھے مل جائے کہ جس کو ہم PCB کے اندر بٹھا دیں اور کہیں جی انٹرنل آڈیٹر اپنی جگہ پہ, مگر
ایک وہ آڈیٹر جو ہمیں غلط کام کرنے سے پہلے ہی روک دے. وہ مطلب ہے کہ میری گھگی تو پہلے وہ گھگی لگی ہوئے تو پھر میں گھگی کروں. ٹھیک ہے جی.